السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے وہ سماعت فرما لیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا شرم و حیا کے متعلق۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه، تو حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر اور 60 سے زائد شاخیں ہیں، اب ان میں سے جو افضل اور کمزور شاخیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ، جن میں سے افضل جو شاخ وہ کلمہ توحید کہنا جیسے لا الہ الا اللہ، اور کمزور شاخ وہ کون سی ہے؟ فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کمزور والی جو شاخ ہے وہ یہ ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آگے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے جو شاخیں ان میں سے ایک شاخ حیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو حدیث مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی، اب حضور کا یہ بھی تو فرمان ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر حیا ختم ہوگی پھر جو مرضی چاہے، جو اس کا دل چاہے وہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جو حیا ہے اس کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔